السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو سوال کیا گیا تھا اس کے جواب میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کو پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ فرمایا اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے بارے میں، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کو پیدا فرمایا اور بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے اقرار کروایا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے اور اللہ ہی ان کا مالک ہے، اللہ ہی ان کا خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک آدمی کو کہا جائے گا کہ اگر پوری دنیا آپ کے لیے دے دی جائے تو کیا آپ جہنم سے بچنے کے لیے اس پوری دنیا کو، پورے مال کو، پورے متاع کو خرچ کر دو گے، فدیے میں دے دو گے؟ کہا کہ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس سے زیادہ مطالبہ نہیں کیا، میں نے تو صرف تجھ سے یہ کہا کہ میری عبادت کرنا، مجھ کو مالک ماننا، مجھ کو خالق ماننا، مجھے ہی اپنا معبود تسلیم کرنا، میرے ساتھ شرک مت کرنا، میری توحید کو ماننا، میرے پیغمبروں کی بات ماننا۔ میں نے اس سے زیادہ تھوڑی تجھ سے کچھ کہا، لیکن تو نے میری بات مانی نہیں مانی۔ تو نہیں مانی تو پھر اب تم اس کی سزا چکھو۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے جو عہد لیا اس عہد کو جو ہے جن لوگوں نے پورا کیا وہ لوگ وہ ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا اللہ ہمیں کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عہد پر چلے، اللہ نے جو عہد لیا ان سے وہ اپنے عہد پر چلے، اپنے وعدے پر چلے، انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، انہوں نے اپنے وعدے کو نہیں توڑا۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے عہد لیا اور ہم نے جو وعدہ لیا اللہ سے کہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو ہم اس بات پر ڈٹ جائیں، ہم اس بات پر جم جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے روحوں کو پیدا کیا، اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، مخلوق کو پیدا کیا، پھر پھیرا، مخلوق کو پیدا کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علم میں جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اب ہم لوگوں کو کیا پتا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ ہاں، مگر اللہ نے اپنے قرآن میں جن کے بارے میں بتایا، حدیث رسول میں جن کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں خوشخبری دی، اللہ رب العالمین نے جن کو جنتی ہونے کا شرف بخشا ہے اور جن کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ہے صحابہ کرام سب جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے تمام صحابہ جنتی ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگ، جو لوگ صحابہ کرام کے راستے پہ چلیں گے، جو ان کی اتباع کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے لوگ، وہ سب اگر توحید پر قائم رہے، توحید پر انہوں نے عمل کیا، انہوں نے دین اسلام جو فطرت ہے اس فطرت کو مانا، اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنایا، تو اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل کرے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس وعدے کو یاد دلایا ہے کہ جو تم نے وعدہ لیا تھا اللہ سے، اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کو پورا کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین یعنی اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، یعنی اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے راستے کو مان لیا، اس کے راستے کو مان لیا، اب کہ اس کے راستے کو بھی اپنا لو، اب کہ اس کی تقلید بھی کر لو، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا. نہ، اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے ہمیں. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی. ہاں، آج علماء کرام اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے علماء کی بات ماننی ہے. دین اسلام کو جن راستوں سے ہم تک پہنچایا گیا ہے ان راستوں پہ چلنا ہے، ان راستوں کے ذریعے ہمیں جو ہے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبیوں، صدیقین، صالحین، شہداء، یہ وہ راستہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر چل کر ہم صراط مستقیم پر چلیں گے. لہٰذا میرے بھائیو، یہ جو آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ الستُ بربکم، الستُ بربکم، پھر کہا قالوا بلا شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ کیسے پوچھ رہا ہم سے؟ اللہ ہم سے کیسے پوچھ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے. یعنی اس وقت جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، یعنی ماں کے پیٹ سے کے اندر نہیں آئے تھے، ہم اس سے پہلے کی بات ہے جب بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اس وقت گواہی لی ہم سے اور ہم سب نے گواہی دی. ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ یاد دلا رہا ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یاد کر لیں اس بات کو اور اللہ کے وعدے کو پورا کریں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گروپ کو، اہل گروپ کو، گروپ سے جتنے بھی ریلیٹڈ ہے سب کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھداری عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کو جو ہے جب تک اس دنیا میں رکھے جو ہے عزت کے ساتھ رکھے اور مرنے کے بعد جنت کے اندر داخل فرمائے. اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.